ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کریں، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی روحانیت کی جو منازل ہے وہ تیزی کے ساتھ طے ہوں تو کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو تو آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اچھا، اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی اتنی بیزی ہو گئی ہے، مشکلات اتنی زیادہ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ درود پاک پڑھ سکیں۔ میں کہتا ہوں آپ شروع تو کرو۔ اگر آپ شروع کرو گے آپ خود دیکھو کہ وقت بھی نکلنا شروع ہو جائے گا اور مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی، زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ پریکٹیکل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف شروع کرنے کی دیر ہے۔ شیطان بس یہی ذہن میں ڈالتا ہے کہ نہیں یار وقت نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو گیا، وہ نہیں ہو گیا۔ گھومنے پھرنے کے لیے، آوارہ گردی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن ہم نماز کے بعد بیٹھ کے 10 منٹ کے لیے درود پاک کی تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ صرف شیطان ہمیں ورگلاتا ہے۔ اس لیے چاہے آپ تھوڑے سے شروع کرو، نہیں 100 200 دفعہ ذہن نہیں بنانا، کوئی بات نہیں، 10 دفعہ شروع کرو، پھر آہستہ آہستہ 15 دفعہ کر لو، 20 دفعہ، 30 دفعہ، 10 کر کے بے شک اوپر لے جاؤ۔ شروع کر دو بس، شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ خود ہی برکتیں ڈالنا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کریں۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال تک کے واقعات کا۔ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ میں نے آپ کو ہم پہنچے تھے غالباً واقع معراج تک، ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آگے سے آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا معراج کی رات ایک یہ اعزاز حاصل ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہلی امتیں تھیں نا ان میں سے اگر کسی شخص کا کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کپڑے کو یا تو کاٹنا پڑتا تھا یا جلانا پڑتا تھا۔ اب تو ہم ہوتے ہیں نا دھوتے ہیں تو پاک ہو رہے، وہ کاٹ دیتے تھے یا جلاتے تھے، پھر وہ جو ہے نا باقی کپڑا پاک ہوتا تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے امتی کا اگر کپڑا ناپاک ہو جائے کہیں سے، وہ اس کو صرف دھو لے، میں اس کو پاک کر دوں گا۔ اسی طرح اس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہ اعزاز بھی حاصل ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر کوئی آپ کا امتی نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے، آپ نے کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا صرف ابھی اس کو کیا نہیں تو ایک نیکی لکھی گئی، اگر آپ نے اس ارادے پہ عمل کر لیا، اس کام کو کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں 10 نیکیاں لکھ دوں گا۔ تو یہ بھی اعزاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو حاصل ہے، اس سے پہلی امتوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نا وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس ہوئے تو راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اپنی امت کی طرف واپس جا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں اپنی امت کی طرف واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور میرے 2 پیغام لے جائیے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتائیے کون سے 2 پیغام ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ایک تو اپنی امت کو میرا سلام پیش کیجیے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنی خوش قسمت امت ہے جس کو نبی بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انبیاء بھی یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی ہوتے، ان کی امت میں پیدا ہو جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو میرا سلام پیش کیجیے گا، دوسرا آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کو کہیے گا کہ جنت میں درخت لگاتے رہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہتے رہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر محافل میں علماء فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کریں جی درخت جنت میں ایک درخت لگے گا، تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا درخت ہوتا ہے کہ عربی گھوڑا کئی سالوں اس کے گرد گھومتا رہے نا تب بھی ختم نہیں ہوتا، وہ اتنا بڑا وہ درخت ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی اچھی بات ہو اس پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اچھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس ہوئے تو صبح کے وقت نا خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ آج کا لیکچر دھیان سے سننا، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ٹیک لگا کے خانہ کعبہ سے بیٹھے تھے، ابو جہل گزرا پاس سے، اس نے جب دیکھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں تو آ کے کہتا ہے آج بھی کوئی بات ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر آؤ، آج ہی تو بات ہے۔ جب وہ پاس آیا اس نے کہا کیا بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کو میں بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں، پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، اور میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، فلاں چیز دیکھی۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، اب اس نے کیا کیا، بھاگا بھاگا گیا اور جا کے لوگوں کے نا دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیے، لوگ جمع کر لیے۔ اس نے لوگوں نے کہا بھی کیا ہوا ہے، دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہے ہو تم؟ کہتا کہ محمد پہلے تو کہتے تھے کہ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، اب کہتے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس سے ہوئے ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، چند لوگوں کو جمع کیا، ایک جماعت بنائی کوئی تقریباً 6 لوگوں کی۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو ابو بکر کے پاس جاؤ، اس کو جا کے یہ بات بتاؤ، اور وہ انکار کر دے گا، وہ تو ماننے گا ہی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی راتوں رات بیت المقدس سے ہوئے، وہ بالکل پاس تھوڑی ہے۔ تو اس نے کہا اس کو جا کے بتاؤ، جب وہ انکار کر دے گا نا اور ان کا ساتھ چھوڑ دے گا
تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا، ان کو جھٹلانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب وہ جو لوگ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، لیکن آپ تو پھر ابو بکر تھے۔ جب وہ گئے انہوں نے جا کے نا بڑی ٹیکنیکل طریقے سے نا پوچھی بات، کہتے اچھا یہ بتاؤ ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو آیا ہوں تو تم مان لو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بھی راتوں رات نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا تمہارا دوست محمد تو کہتا ہے میں راتوں رات ہو آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو پھر بالکل ٹھیک حق فرمایا، پھر وہ ہو کے آیا۔ انہوں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا میں نے بالکل ٹھیک کہا کہ کوئی نہیں جا سکتا، لیکن محمد کوئی تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اگر انہوں نے فرمایا تو بالکل حق فرمایا۔ اچھا یہاں داد لانا گلی ان کی، اب انہوں نے نئی پلاننگ کی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمانے کی نا پلاننگ کی۔ اب وہ جمع ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ بیت المقدس سے ہو کے آئے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں۔ اچھا اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس نہیں گئے تھے، یہ فرسٹ ٹائم تھا، ٹھیک ہے نا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم سوال پوچھیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہو کے آیا ہوں۔ کہتے اچھا ہمیں نا اس کی تفصیل بتائیے۔ ابھی اس حوالے سے نا دو روایات ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک ایک کھڑکی، ایک ایک دروازے، ہر چیز کے بارے میں بتایا، اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بیت المقدس کو میرے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ محبوب یہ پوچھتے رہیں گے تم بتاتے رہنا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ اچھا پھر اسی طرح جو ہے نا کچھ لوگ تو جو ادھر موجود تھے وہ سمجھ گئے کہ یار واقعی یہ تو پہلی دفعہ بیت المقدس، مطلب اس سے پہلے بیت المقدس نہیں گئے، تو انہوں نے ساری باتیں جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک بتائی ہیں، واقعی اللہ کے نبی ہیں، وہ ایمان لے ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان نہ لائے، انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو ایسے نہیں مانیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بتاؤ پھر تم کیسے مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک قافلہ جو ہے نا وہ یہاں سے ادھر گیا تھا بیت المقدس تجارت کے لیے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ ان کا مطلب تھا کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ملے ہیں اس قافلے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں اس سے ملا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت وہ قافلہ فلاں جگہ پر ہے، ان کے ایک اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور منگل والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ واپس آ جائے گا۔ اب مجھے بتائیں جو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیٹھے بیٹھے بتایا کہ اس وقت قافلہ فلاں جگہ پہ ہے، اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، منگل والے دن شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ پہنچ جائے گا۔ اچھا اب جب منگل کا دن آیا نا وہ سارے جمع ہو کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے، اب ادھر دیکھ رہے ہیں قافلہ آیا کہ نہیں آیا، ادھر دیکھ رہے ہیں سورج غروب ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب تھا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انتظار کر رہے ہیں کہ قافلہ تو نہیں آیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب پریشان نہ ہو، یہ سورج غروب ہو ہی نہیں سکتا جب تک قافلہ نہ پہنچے۔ تو جیسے ہی قافلہ پہنچا ساتھ ہی سورج جو ہے نا وہ غروب ہو گیا۔ اچھا پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے راتوں رات کوئی بندہ بیت المقدس سے ہوا ہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، انہیں چاہیے کہ وہ سورۃ النمل جو ہے نا 19ویں پارے میں اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا؟ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ اس نے کہا 4 گھنٹے میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں 4 گھنٹے نہیں، جلدی چاہیے۔ آپ کا ایک امتی عاصم بن برخیہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں لے کے آؤں گا، یہ قرآن پاک میں واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ عاصم بن برخیہ نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہنے لگے کہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اچھا آپ کو پتا ہے ایک تو وہ تخت کوئی یہ عام تخت نہیں تھا کہ اسٹیج کی طرح نہیں تھا، وہ اتنا کو بڑا تخت تھا نا کہ اس کو مل کے بھی کئی لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے، اور مسافت کتنی تھی، 2 مہینے جانے کا سفر اور 2 مہینے آنے کا سفر۔ کتنی دیر میں طے کیا؟ پلک جھپکنے سے پہلے، وہ لے پھر پلک جھپکنے سے پہلے 4 مہینے کا سفر ایک پلک جھپکنے سے پہلے طے کر لیا، کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی نہیں، نبی نہیں، نبی کا امتی۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا اگر یہ حال ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا؟ ہم منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی کیسے ممکن ہے، یہ تو کفار نے اعتراض کیا تھا کہ کس طرح ممکن ہے جی، ابو جہل نے اعتراض کیا تھا کس طرح ممکن ہے، آج نعوذ باللہ کچھ مسلمان اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا پھر جو ہے نا وہ جب حج کے دن آتے تھے نا تو خانہ کعبہ میں لوگ جمع ہوتے تھے، بہت دور دور سے لوگ آتے تھے، تو 6 لوگوں کا ایک گروپ جو تھا نا وہ مدینہ منورہ سے آیا۔ مینا شریف میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے عقبہ، عقبہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کی گھاٹی، یعنی پہاڑ کا پیچھے والا حصہ۔ تو وہ پہاڑ کے پیچھے والے حصے میں وہاں عقبہ میں ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، 6 لوگوں کی جو مدینہ شریف سے آئے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا تھا، ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کی دعوت دی، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پسند آئی، آپ کا اخلاق پسند آیا، وہ ایمان لے آئے۔
واپس چلے گئے مدینہ شریف. اگلے سال 12 لوگ آئے. اب وہ 12 لوگ آئے وہ بھی ایمان لے آئے. اب ان 12 لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور اپنا کوئی ایک صحابی ہمارے ساتھ آپ بھیج دیں تاکہ وہ وہاں جا کے دین سکھائے اور دین کی تبلیغ کرے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی ان کے ساتھ بھیجے. انہوں نے وہاں جا کے ایسی بہترین تبلیغ کی کہ اگلے سال 72 لوگ جو ہے نا مدینہ شریف سے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ. جب وہ 72 آئے اور ایمان لے آئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ حضور آپ ہمارے پاس مدینہ شریف تشریف لے کے آئیں. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاس موجود تھے. ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے. جب آپ نے یہ بات سنی نا تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تو تم مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکتے ہو پھر ان کو ساتھ لے کے جانا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے قبیلے میں ان کی بہت زیادہ عزت ہے, بہت اکرام ہے, اور بنو ہاشم میں ان کا بڑا مرتبہ ہے. ہم ان کے لیے جو ہے وہ ان کے دشمنوں کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر تم ان کا مرتے دم تک ساتھ دو گے پھر ساتھ لے کے جانا, ورنہ بہتر ہے کہ تم ابھی ادھر سے واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم تلواروں کے سائے کے نیچے پلے ہیں, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑیں گے. بلکہ پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ حضور آپ جب ہمارے ساتھ مدینہ شریف آئیں گے تو وہاں کے جو یہودی ہیں وہ تو ہمارے دشمن جب بن جائیں گے, تو پھر جب آپ واپس مکہ شریف آ جائیں گے تو آپ ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. تو اس طرح گروپ میں لوگ آتے تھے, مسلمان ہوتے تھے, مدینہ شریف واپس چلے جاتے تھے. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر مسلمانوں کی تعداد انکریز ہوتی جا رہی, اضافہ ہوتا چلا جا رہا. لوگ وہاں سے سنتے تھے, آتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے, مسلمان ہو کے واپس چلے جاتے. تو ادھر جو صورتحال تھی مدینہ شریف میں جو ہے وہ لوگ زیادہ ہو رہے تھے مسلمان, اور مکہ شریف میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. کفار مزید ظلم کرنا شروع ہو گئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جو ہے وہ یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ تم ایک ایک کر کے جو ہے نا مدینہ شریف ہجرت کرتے جاؤ. اب مکہ شریف میں چند صحابی جو ہے نا وہ رہ گئے تھے. اب کفار سے جو ہے نا وہ یہ بات ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ اگر چند لوگ جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں, جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چند رہ گئے ہیں اور اگر یہ بھی مدینہ شریف چلے گئے اور وہاں جا کے مزید لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا انہوں نے, تو یہ تو مکہ شریف پہ حملہ کریں گے اور ہم سے جو ہے وہ یہ بھی چھین لیں گے, اس کے اوپر بھی قابض ہو جائیں گے, فتح کر لیں گے مکہ کو. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نا انہوں نے ایک میٹنگ کال کی. اس میٹنگ میں تقریباً قریش کے تمام سرداروں نے حصہ لیا, اور جو شیطان تھا نا وہ بھی ایک بوڑھے شخص کے روپ میں نا اس میٹنگ میں جو ہے وہ آیا. اچھا جب میٹنگ کی کاروائی شروع ہوئی انہوں نے بتایا جی یہ مسئلہ ہے. تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا جی ایسا کرو کہ جو محمد ہے نا ان کو ایک کمرے میں بند کر دیتے, قید کر دیتے ہیں, تاکہ یہ اپنی دین کی تبلیغ نہ کر سکے. ان کو تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ان کے چاہنے والے بہت ہیں, وہ چھڑا کے لے جائیں گے ان کو. ایک کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ ایسا کرو مکہ شریف سے باہر نکال دیتے ہیں, جیسے جلا وطن کر دیتے ہیں, تو کہیں باہر چلے جائیں گے. تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا نہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ان کی باتیں اتنی میٹھی میٹھی ہیں, یہ جہاں پہ بھی جائیں گے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے. شیطان نے بھی یہی بات کی, اس نے کہا بالکل یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ابو جہل تھا نا وہ بڑا مکار تھا. اس نے کیا کیا, اس نے ایک تجویز پیش کی. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہر قبیلے سے نا ایک نوجوان منتخب کرو. جب سارے نوجوان اکٹھے ہو جائیں گے ان کو تلواریں دو, اور تلواریں دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر بھیجو اور نعوذ باللہ ان کو شہید کر دے. اور اس نے پلاننگ یہ کی کہ اس طرح یہ مطلب اس کا سارا ایک ایک بندہ ایک ایک قبیلے سے لینے کا مقصد اس کا یہ تھا. اس نے کہا کہ ہر بندہ تلوار کا وار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کرے, ہر قبیلے کا بندہ. اس سے کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ جب یہ شہید ہو جائیں گے تو الزام کس پہ آئے گا, سارے قبیلوں پہ. اس نے کہا سارے قبیلوں سے تو مسلمان جنگ نہیں نہ چھیڑیں گے, کسی ایک سے ہوتا تو اس سے جنگ کر لیتے. ساروں سے جب وہ دیکھیں گے کہ ہر قبیلے والا اس میں حصہ دار ہے تو سب سے جنگ نہیں کر سکتے, وہ پھر وہ خون بہا مانگیں گے اور ہم انہیں پیسے دے کے کہانی ختم ہو جائے گی. یہ انہوں نے پلاننگ کی. صاحب نے کہا جی ہاں, شیطان نے بھی کہا یہ بڑی کمال کی پلاننگ ہے, اس طرح ہی کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سارے لوگ جمع کیے نوجوان, ان کو تلواریں دی اور روانہ کر دیا. لیکن وہ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی جو حکمت ہے وہ سب سے آگے ہے. اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ تو اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں نہ ٹک سکتا. تو اللہ پاک نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہی نازل کیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حاضر ہوئے, آ کے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ کفار جو ہے وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں, اور ہجرت کی اجازت بھی دے دی. اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی. تو ایک تو ہجرت کی اجازت دی, دن مقرر کر دیا, وقت مقرر کر دیا, اور فرمایا کہ آپ نے جہاں رات کو آپ سوتے ہیں نا, آج رات آپ نے وہاں نہیں سونا, کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی آج تم نے میرے بستر پہ سونا. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا. تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کو پتہ کفار بھی اپنی مانتے رکھوایا کرتے تھے.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایمانتیں بھی دیں اور کہا کہ یہ لٹا کے پھر تم مدینہ شریف آ جانا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے اتنی میٹھی نیند میں کبھی نہیں سویا، کیونکہ جب بندہ سوتا ہے نا تو یہ تو نہیں پتا تھا صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، موت بھی تو آ سکتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو مجھے اتنا یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی، ایمانتیں بھی لٹاؤں گا اور مدینہ شریف بھی جاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں میں پرسکون نیند سویا۔ اچھا، جب آپ بستر پہ لیٹ گئے، اب جب وہ لڑکے باہر پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا نا بستر پہ، تو وہ سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ بڑے خوش ہوئے، غرور میں جو ہے مٹکنے لگے کہ جناب اب تو ہم نے گرا ڈال لی ہے، باہر جو ہے وہ گھات لگا کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے درمیان سے نکلے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے، اور ہاتھ میں خاک تھی، ان کے سروں میں خاک ڈالی، کسی کو پتہ نہیں چلا، وہاں سے نکل گئے۔ اچھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے نا تو ایک شخص سامنے سے آ رہا تھا، اس نے آ کے ان لوگوں سے پوچھا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ابھی تو تمہارے درمیان سے گزر کے گئے ہیں اور تمہارے سروں میں خاک ڈال دیا۔ جب انہوں نے اپنے سروں میں ہاتھ ہمارے تو سب کے سروں میں خاک تھی، یعنی ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک کا پیغام بتایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ آپ پہلے ہی تیار تھے، کیونکہ آپ کو یہ امید تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ضرور یاد کریں گے جب بھی ہجرت کا حکم آئے گا، اور آپ نے اسی مقصد کے لیے 2 اونٹ بھی پالے ہوئے تھے، ان کو کھلا پلا کے اچھا موٹا تازہ کیا ہوا تھا کہ ہجرت کے وقت یہ اونٹنیاں جو ہیں وہ کام آئیں گی۔ تو وہاں سے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا، تو یہ روانہ ہو گئے۔ اچھا، کفار کو لگتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو سفر ہے نا وہ شمال کی جانب سے شروع کریں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنا سفر اس کے اپوزٹ سائڈ سے شروع کیا۔ چلتے چلتے جو ہے نا وہ آپ غار ثور آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک پہاڑ کے اوپر ہے، تو جب اس پہاڑ کے نیچے پہنچے نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کی طرف جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں آ جاتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ ابو بکر کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کفار آگے سے حملہ کریں گے میں آگے آ جاتا ہوں، جب میرے دل میں خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ کریں گے پیچھے آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے رائٹ سائڈ سے کریں گے رائٹ پہ آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے لیفٹ سے کریں گے تو لیفٹ پہ آ جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو پہلے نقصان مجھے پہنچے، اتنی محبت کرتے تھے۔ پھر جو ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اگر پورا پاؤں رکھیں تو آپ کو پتا ہے پاؤں کے نشان جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو ٹریک کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، تو پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ نشان نہ پڑے اور وہ ٹریس نہ کر سکے ہمیں۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا تو دل میں خیال آیا کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی نہ ہو جائیں، پنجوں کے بل چل رہے تھے، تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا، اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جانا نصیب کرے، وہ پہاڑ اتنا اونچا ہے، الحمدللہ 2 دفعہ میں اس کے اوپر گیا ہوں، اور اکیلے چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے، وہ جب ہم اوپر جاتے ہیں پانی اور لیمو اس طرح کی چیزیں لے کے سانس جو ہے وہ رک رہا تھا، یعنی صحیح ٹف، تقریباً میرا خیال 3 گھنٹے کی چڑھائی ہے، 2.5 سے 3 گھنٹے کی، اور اکیلے چلنا مشکل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کاندھوں پہ بٹھا کے اوپر لے کے گئے تھے۔ آپ سوچیں وہ کیا منظر ہوگا، کتنا اللہ خوش کتنا ہوا ہوگا، فرشتے کتنے خوش ہوئے ہوں گے، وہ کیا منظر ہوگا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے کے اوپر پہنچے، غار کے پاس پہنچ گئے، غار کے منہ کے پاس پہنچ گئے، تو اس غار میں جو ہے وہ آج سے پہلے آپ نہیں گئے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اس غار میں ہم پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں باہر کھڑے ہوں، پہلے میں ذرا اندر جا کے جائزہ لے لوں، سارا دیکھ لوں، اس کے بعد آپ تشریف لائیے گا۔ آپ غار کے اندر گئے، جا کے دیکھا کچھ جگہوں پہ سوراخ تھے، آپ نے چادر اتاری اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کرنا شروع کر دیے۔ اچھا، ایک سوراخ، یہ بھی بڑا مشہور واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ایک سوراخ جو ہے نا وہ رہ گیا، وہ چادر جو ہے وہ ٹکڑے ختم ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کیا، اپنی ایری وہاں پہ رکھ دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر آئے نا، آپ نے سارا غار صاف کر دیا ہوا تھا، کپڑے لگا دیے، ایک جگہ پاؤں جو ہے وہ ایری پھنسا دی اپنی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ابو بکر کی چادر نہیں ہے، تو پوچھا کہ ابو بکر تمہاری چادر کہاں ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ جو ہے وہ سوراخ تھے، میں نے اپنی چادر جو ہے پھاڑ کے سوراخوں میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ جنت میں ابو بکر کو میرا ساتھ عطا فرمانا۔ آپ دیکھیں کتنی خوش قسمتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہو، سارے مسلمان مانگتے ہیں دعائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اچھا، پھر اور خوش قسمتی دیکھیں، اسی وقت وحی نازل ہو گئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب میں نے تمہاری دعا قبول فرمائی، یعنی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری ساری نیکیاں لے لو ابو بکر،
وہ جو غار والی ایک نیکی ہے نا وہ مجھے دے دو. اتنی وہ افضل نیکی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کی قربت تھی، آپ کا وقت گزرا، اس کی تو میں کہتا ہوں اس کا کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے سنی ہوگی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا نا کہ حضور چاند جتنے بھی ستاروں جتنی بھی نیکیاں کسی کی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ابو بکر اس کی عمر کی ہیں، میرے عمر کی ہیں. تو آپ چپ کر گئی. کیا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید وہ میرے ابو کا نام لیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ پھر وہ چپ رہی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے تھے، آپ غیب کا علم جانتے تھے، آپ نے ان کی دل کی بات جان لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، ابو بکر کی وہ جو غار کی ایک نیکی ہے نا، وہ عمر فاروق کی ساری نیکیوں سے اوپر ہے، اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی بھاری ہے. یعنی وہ ایک نیکی کا نا اس کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ آگے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سام تھا، وہ غار میں آنا چاہتا تھا. اس نے پھر جب دیکھا راستہ کوئی نہ ملا، ایک جگہ ایری تھی، اس نے ڈسا. اچھا اب ایک یہاں پہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب جان پہ بات آ جائے نا تو جان بچانا فرض ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کی جان جا رہی ہے تو آپ اپنی جان بچائیں، فرض ہے یہ. اب ایک طرف فرض تھا، ایک طرف گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ کے آرام فرما رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک آپ کے گود میں تھا. اب آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جگاؤں، ان کی نیند میں خلل آئے. سام سے ڈسوایا اس نے، بار بار ڈسا، بار بار ڈسا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. وہ آنسو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پہ پڑے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاگے اور پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا ہے. یعنی آپ نے فرض کو پیچھے چھوڑ دیا، ادب کو پہلے رکھا. بعض اوقات نا ادب آگے نکل جاتا ہے، چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو آپ نے فرض کو فوقیت نہیں دی، آپ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فرض ہے. سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ان کا آرام ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاگے، پوچھا کیا ہوا، آپ نے بتایا کہ اس طرح سانپ نے ڈسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ اس کا زہر جو ہے وہ اس کا اثر ختم ہو گیا. پھر جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں جو ہے وہ رہے. اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ رات کو آیا کرتے تھے اور آ کے کفار کی جو پلاننگ وہ کر رہے ہوتے تھے اس کے بارے میں آگاہ کرتے تھے. اسی طرح پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ جب آدھی رات گزر جاتی تو وہ بکری لے کے آتا تھا، اس سے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دودھ دوتے، خود بھی پیتے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیتے. اسی طرح پھر جو ہے نا وہ 3 دن 3 راتیں وہاں پہ قیام کیا. اچھا دوسری جانب کیا تھا، دوسری جانب وہ لڑکوں نے جو گھیرا ہوا تھا باہر سے، جب صبح انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے باہر آ رہے ہیں، وہ بڑے حیران ہوئے. وہ تو اس چکر میں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئیں گے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ علی باہر آ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتا. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کی اور ان کو جو ہے نا وہ بند کر دیا کسی جگہ پہ، ان کو اغوا کیا کہتے ہیں اس کو، قید کر دیا. 10 دن جو ہے نا وہ آپ کو قید میں رکھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ انہوں نے بتانا ہمیں، پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. پھر وہاں سے وہ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. وہاں آپ کی بیٹی تھی حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو جہل نے جب ان سے پوچھا کہ ابو بکر کہاں ہے، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو ناؤز باللہ اس نے جو ہے وہ آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا اور آپ کی جو بالی تھی کان کی وہ بھی گر گئی. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش شروع کر دی. اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ان دونوں کو ڈھونڈے گا اسے ہم 100 اونٹ جو ہے نا وہ انعام کے طور پہ دیں گے. اب جب انہوں نے یہ اعلان کیا نا، اب جس نے نہیں ڈھونڈنا تھا وہ بھی ڈھونڈنے لگ گیا. اب سارے اسی چکر میں کہ بھئی ہم نے انعام لینا. 100 اونٹ بڑی بات ہوتی تھی اس وقت میں. سب نے جو ہے نا وہ تلاش کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو تلاش کرتے کرتے غار تک بھی پہنچ گئے، اور وہ اتنا قریب تھے کہ اگر نیچے جھک کے دیکھتے نا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کبوتری نے انڈے وغیرہ دیے اور جالا بنا دیا، وہ دیکھ کے ایسے لگا جیسے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ نا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے قدم دیکھے نا نیچے سے، پریشان ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر، تمہارا ایسے 2 لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے درمیان تیسرا اللہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر آپ مطمئن ہو گئے. انہیں تلاش کیا، ان کو نہیں ملا، وہ جو ہے وہ واپس چلے گئے. پھر پیر کے دن جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غار سے نکلے اور آگے کا سفر جو ہے وہ شروع کیا. اب جب آگے کا سفر شروع کیا تو 2 دن بعد راستے میں ایک جو ہے نا وہ خیمہ نظر آیا. اس خیمے میں ایک بری عورت تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بری عورت سے پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میری تو بکریاں جو ہے وہ چڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہیں. اچھا ایک بکری جو تھی نا وہ اس جھونپڑی کے اندر اس کی تھی، اور وہ بالکل کمزور سی بکری تھی، اور اسی وجہ سے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس بھیڑ کے ساتھ جا بھی نہیں سکی، اس جھنڈ کے ساتھ بکریوں کے، اور اس کے تھنوں میں دودھ بھی کوئی نہیں تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ یہ جو ایک بکری کھڑی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ یہ کمزور اتنی ہے
یہ دودھ بھی نہیں دے سکتی، یہ تو چل بھی نہیں سکتی، اس لیے یہ ساتھ نہیں گئی، اس کو یہاں باندھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اس بری عورت سے کہا کہ اچھا تم اس کا دودھ مجھے مطلب یہ دو، میں اس کا دودھ دھوتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں، آپ اس کا کیا دودھ دھوئیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے اجازت تو دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دودھ دھو لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن لیا اور اس کا دودھ دھونا شروع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک لگنے کی دیر تھی، وہ برتن بھر گیا، اور کہتے ہیں وہ برتن اتنا بڑا برتن تھا کہ ایک گروپ اس کو مل کے اٹھا سکتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ برتن بھر گیا، اس بری عورت کو دیا دودھ، اس نے جو ہے پیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو دیا، انہوں نے پیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نوش فرمایا۔ اس کے بعد جب وہ برتن خالی ہو گیا، دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کو بڑھا۔ وہ بکری جو پہلے دودھ نہیں دے رہی تھی، پھر وہ برتن کو بھر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بری عورت کو دے دیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ جب اسی بری عورت کا خاوند واپس آیا نا جھونپڑی میں، اس نے دیکھا کہ اتنا سارا دودھ یہ کہاں سے آ گیا، بکری بھی اس نے دیکھا تھن بڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ بھئی یہ کیا معاجرہ ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ اس طرح ایک شخص آیا، اس نے حلیہ سارا بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک اور جیسی باتیں کرتے تھے سارا کچھ اس نے بتایا۔ وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اس کا خاوند۔ اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں ان کے گروہ کے اندر شامل ہوں۔ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ بعد میں یہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ مدینہ شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے تھے اور ایمان لے رہے تھے۔ اچھا پھر اس طرح جو ہے نا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ اسے جب پتہ لگا نا کہ 100 اونٹ انعام ملنا ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکل گیا۔ اچھا یہاں تک کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتا کرتا قریب پہنچ گیا۔ اچھا جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب پہنچا نا، تو اس کا گھوڑا پھسلا اور نیچے گر گیا۔ اب اس نے جو ہے نا وہ گھوڑے کو کھڑا کیا اور تیر نکالا مارنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ جب اس نے تیر نکالا نا، اتنے سارے تیر تھے، اس میں سے خراب تیر نکلا۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے واپس تیر رکھا اور تھوڑا تھا اور آگے بڑھا، یہاں تک اتنا قریب آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی آواز اس کو آنے لگی، اتنا قریب پہنچ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، جانتے تھے کہ کھڑا ہوا ہے لیکن دھیان نہیں دیا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کے دیکھے، بالکل قریب تو پہنچ گیا تھا وہ، آپ بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتے۔ اب جو ہے نا وہ جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھنے لگا، اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھس گیا، یہاں تک کہ اس کے گھٹنوں تک جو ہے نا وہ زمین کے اندر چلا گیا گھوڑا۔ اب وہ غصے ہونے لگ گیا گھوڑے کو، اس نے مارا گھوڑے کو بڑی مشکل سے، اس نے اس کے پاؤں جو ہے وہ باہر نکالے، پھر اس نے ایک اور تیر نکالا، وہی خراب تیر پھر دوبارہ نکلا۔ اب جب دوسری بار یہ ہوا نا، اب اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا، مطلب اس نے کہا پہلے بھی میں نے تیر نکالا وہ بھی خراب نکلا ہے، دوسری بار پھر تیر نکال رہا ہوں وہ بھی۔ اب اس کے اوپر روب طاری ہو گیا اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ فتح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہوگی۔ اب اس نے کہا کہ مجھے امان چاہیے، یعنی کوئی مجھے کچھ نہ کہے، میں سرنڈر کرتا ہوں، سرنڈر کر دیا۔ اس نے کہا مجھے امان چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے کوئی آگے نہ بڑھا، اس کو کچھ بھی نہ کہا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کے سارا کچھ بتایا کہ میں کس نیت سے آیا تھا یہاں پہ اور کفار کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں، سارا اس نے ساری باتیں بتائیں۔ پھر اس نے کچھ مال دینا چاہا اور کچھ جو ہے زیادہ راہ دینا چاہا کہ آپ سفر پہ ہیں تو یہ سامان وغیرہ رکھ لیں، آپ کے کام آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لینے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس تم جا کے کسی کو ہمارے بارے میں نہ بتانا۔ وہاں سے پھر وہ واپس ہو گیا۔ واپسی پہ راستے میں اس کو جو جو ملتا گیا وہ سب کو یہی کہتا گیا کہ میں یہاں سے ہوئے ہوں، کلیئر ہے، میں نے اپنا کام کر دیا، تم کسی اور طرف جاؤ، یعنی اس نے کسی کو بتایا نہیں کہ اسی طرف گئے ہیں۔ پھر اسی طرح راستے میں ایک قریش کا سردار ملا، وہ 70 لوگوں کے ساتھ آیا تھا، وہ بھی اسی چکر میں آیا تھا، 100 اونٹوں کے چکر میں۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، گفتگو ہوئی، وہ دل دے بیٹھا، وہ 70 لوگوں کے ساتھ اپنی پوری جماعت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آیا، اور اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اس پگڑی کو نیزے کے اوپر باندھا اور اس کو بلند کیا، جھنڈا جیسے بنا لیتے ہیں، اس نے جھنڈا بنایا۔ پھر اس طرح جو ہے نا ایک گروپ کی شے میں چلے، کتنے تھے؟ تقریباً 3 لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک غلام تھا ساتھ، ایک یا 2 میرا ایک غلام تھا غالباً، تو یہ تھے۔ پھر آہستہ آہستہ چلتے پوری ایک گروپ بن گیا، 70-80 لوگوں کا جماعت بن گئی۔ اس طرح پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مدینہ شریف کے لیے ایک گروپ کی صورت میں جو ہے نا وہ روانہ ہوئے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح مدینہ شریف میں داخل ہوئے تھے، وہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔